فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی، مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خوان جناب علامہ عبدالحسیب قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تمام یہ عظیم ہستیاں ہم تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ پاکیزہ ازواج ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کے مقام و مرتبے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ بالخصوص سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ان کی شان بیان فرمائیں۔ سورہ احزاب 21ویں پارے میں آیت مبارکہ 6 اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں دینے والے مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اولا ہیں، اقرب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاکیزہ ازواج مطہرات، فرمایا یہ ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ پھر یہ بھی فرما دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، تم دوسری خواتین کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہونے سے ان ہستیوں کو بھی حاصل ہو گئیں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ ان میں سے بالخصوص آج ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے تذکار پاک ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کا تعارف اور پھر آپ کا خاندانی پس منظر، خاندانی حوالہ، اس حوالے سے ناظرین کی، سامعین کی رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور 9 نیوز کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بابرکت گھڑیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم مومنین کی ماں ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بیوی ہیں، سبحان اللہ، زوجہ محترمہ ہیں، ان کی بارگاہ میں مجھے کچھ کہنے کی جو سعادت بخشی آپ نے۔ مرحبا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتی ہیں، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء و رسل افضل البشر، خلیفہ اول، سبحان اللہ، جانشین مصطفیٰ، یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔
اور آپ کے والد گرامی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی امی جی جو ہیں والدہ ہیں ان کا نام حضرت ام رومان سبحان اللہ جی بنت عامر ہیں. صحیح. اور 7ویں پشت پہ یہ جو سلسلہ نسب ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے جی کہ جو کسی صحابی اور صحابیہ کو حاصل نہیں کہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. کہ جب آپ کی ولادت ہوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیست مبارکہ سے 4 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کے والد گرامی بھی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی امی جی بھی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک اسلامی مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی ہے. تو تربیت جن کی جی پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شفقت اور جو رشتہ جو محبت کے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سبحان اللہ. تو اس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی, یہیں پہ آپ کی تربیت ہوتی رہی. اللہ. اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جب عمر 6 سال ہوتی ہے تو آپ کا نکاح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا جب وصال ہو جاتا ہے جی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل گرفتہ بھی تھے, آپ کو ملال بھی تھا, حزن بھی تھا. صحیح. تو اس وقت جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا جی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 2 بڑی شہزادیاں ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شادی ہو چکی تھی 2 شہزادیوں. اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی 9 عمری میں تھیں. ٹھیک ہے. بعض روایات میں خانگی پھر جی جی یہ سارے معاملات کے لیے حضرت خولہ بنت حکیم جی انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیجئے. صحیح. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس سے نکاح کروں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بیوہ بھی ہیں اور کنواری بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو کریم آقا نے فرمایا کون؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا آپ کے جو یار ہیں آپ کے غلام ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. سبحان اللہ. تو پھر حضرت خولہ بنت حکیم نے ہی جی حضرت سودا کے رشتے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیوی ہیں حضرت ام رومان سے جا کر کے حضرت عائشہ کے نکاح کی رشتے کی بات بھی خولہ بنت حکیم نے کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ نکاح جو پہلے حضرت سودا کا ہوا جی یا پہلے نکاح حضرت عائشہ کا ہوا. ٹھیک. ابن اسحاق کی روایت یہی ہے کہ پہلے نکاح حضرت سودا کا ہوا. بالکل صحیح. تو یوں تیسرے نمبر پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنے والی شخصیت وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. اب اس میں 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے. رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے. رخصتی تو ہوئی جب ہجرت کا حکم آیا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساری خاندان کے ساتھ ہجرت فرما گئے. اور سنیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ, یعنی ہجرت کی رات تو پیارے ابو بکر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں تھے. بالکل. اور رات بستر پہ ولی پاک کو سلایا گیا. سبحان اللہ. تو جب وہاں پہ پہنچ گئے مدینے میں تو کریم آقا نے اپنے غلام حضرت ابو رافع کو جی اور حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا, اونٹ دے کر 500 درہم دے کر. صحیح. کہ خاندان والوں کو سیدہ زہرا پاک اور سیدہ ام کلثوم اور حضرت سودا کو لے کر کے آئے ان کو. سبحان اللہ. اور جو پیارے ابو بکر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو بھیجا تھا اور وہ گھر والوں کو لے کر آئے اور اس کے 1 سال بعد رخصتی ہوئی. صحیح. اور رخصتی اس وقت بھی ہوئی. اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب مدینہ شریف ہجرت کر گئے تو آب و ہوا کی وجہ سے متعدد صحابہ کرام بیمار ہو گئے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے تھے اللہ اور ان کی سیوا کی، ان کی خدمت کی. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر بار چھوڑنا وہ معاملات بھی تھے، جی اور پھر مدینہ طیبہ نئی جگہ تھی، نئی جگہ فضا کا وہ ہوا کا معاملہ بھی. تو اس حوالے سے یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں علالت طبعی میں مبتلا ہوئے، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کی جو خدمت تھی، جو تیمارداری تھی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیش تھی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو تیمارداری کرتے ہوئے یہ خود بھی بیمار ہو گئی، علالت طبعی میں مبتلا ہو گئی جی خود بھی. تو وہ اتنی علالت تھی کہ سر کے بال تک جڑ گئے. اللہ اکبر. تو پھر جب دوبارہ ریکوری ہوئی، دوبارہ آپ صحت یاب ہوئی، جی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی امانت اپنے گھر میں لے آئیں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قریش کی عورتیں آئیں اور پھر وہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کشانہ اقدس میں آپ حاضر ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں کائنات کی یہ عظیم ہستیاں یہ ایک عقد نکاح میں وابستہ ہوتی ہیں، اس بندھن میں جڑ جاتی ہیں. اور حقیقت یہ علامہ صاحب کہ ہم آج ہر نوجوان لڑکا بھی لڑکی بھی مختلف آئیڈیلز بناتے ہیں، لیکن آج کے ہماری نوجوان نسل کے لیے بطور شوہر اور بطور بیوی یہ عظیم ہستیاں ہیں. ہماری مومنوں کی مائیں جو ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج ہیں، کہ وہ انہیں خواتین جو ہیں اور آج کی نوجوان ہماری نسل جو ہے، بچیاں جو ہیں، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں، نوجوان جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائیں. اس حوالے سے سوال ذہن میں آتا ہے، جو مستشرقین ان کا کام ہی یہ ہے، بالخصوص جس میں غیر مسلمین شامل ہیں، کہ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ حیات مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اس پر تنقید حملے کرتے ہیں، مختلف اعتراضات، بے جا اعتراضات. سوال تعدد ازواج کو بھی انہوں نے اپنا تختہ مشق بنایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کثیر نکاح فرمائے، عقد فرمائے، بالخصوص 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، اس حوالے سے وہ بڑے غلط اعتراضات اٹھاتے ہیں. آپ کے بھی نالج میں ہے، تو اس پر لازمی کلام کیجئے، تاکہ آج کا نوجوان طبقہ آج بھی سیکولرزم، لبرلزم اور اس طرح کے مختلف فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل جو ہمیں سن رہی ہے وہ ان شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح فتنہ کا دور ہے، جی، تو مستشرقین اور متعصب اور اسلام دشمن مورخین جی، یہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ شہوت نفسانی کہ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، نعوذ باللہ، تو یہ بے جا اعتراض ہے. بالکل ٹھیک. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح فرمایا 25 سال کی عمر تھی، جسے ہم چڑھتی جوانی کہتے ہیں، اللہ اکبر. عالمی شباب تھا. سبحان اور اللہ. شباب کے وہ دن ہوتے ہیں کہ جب شباب کی جولانیاں اور وہ شباب کی شوخیوں کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. بالکل عروج کا زمانہ. آپ نے اس عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نکاح فرمایا. اللہ اکبر. اور وہ بھی جو جن کا پہلے بھی عقد ہو چکے، پہلے 2 عقد ہو چکے تھے، اللہ اکبر، جو 2 بار پہلے بیوگی کی وہ صدمے کو برداشت کر چکی اللہ تھی. اکبر. اور اس معاشرے میں بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اللہ اور اکبر. آپ نے عین شباب کی جوبن پر تھے، یعنی اس کا ذکر یہ مستشرقین نہیں کرتے. نہیں کرتے. تو یہ تو سامنے ہے. دیکھیے 25 سال کی عین شباب کی عمر ہے، اس وقت آپ نے نکاح اپنے سے 15 سال بڑی بیوہ عورت سے فرمایا، جس کی پہلے نکاحوں سے شادی سے اولاد بھی تھی، پہلے شوہر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ان سے آپ نے عقد فرمایا. اور پھر جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات رہی ہیں، جی، کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یک زوجگی پر ہی اکتفا کیا ہے، دوسری عورت کی طرف سوچا بھی نہیں، سبحان اللہ. اور دوسرا پھر عقد کیا تو وہ بھی اور حضرت سودا سے کیا. اللہ اور حضرت سودا وہ بھی کافی عمر کیوں کیا؟ جی، اس لیے کہ حضرت سودا ہجرت حبشہ کر گئی تھی. تو جب ہجرت حبشہ ہوئی تو وہاں تو آپ کے جو شوہر تھے وہ فوت ہو گئے. جی،
تو جب آپ واپس آتی ہیں بیوہ ہو گئی، جی بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے، جب واپس آتی ہیں تو جو قریش مکہ تھے، کفار تھے، وہ آپ کو ظلم و ستم کا بازار آپ پہ گرم کر دیتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک تو ہے. کریم آقا علیہ قریبی رشتہ دار کہتے تھے کہ اسلام سے اور تنگ کرتے تھے. اللہ کے رسول نے تعلیف قلب کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالمین کے لیے رحمت ہے، بے شک، تعلیف قلب کے لیے رسول اللہ نے نکاح حضرت سیدہ سودا سے فرمایا. سبحان اللہ. اور سیدہ سودا کی بڑی عمر تھی جی اور آپ آخری عمر میں سماعت سے بحری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، سماعت میں کمی آ نعوذ چکی ہے. باللہ نفسانی خواہشت کا کوئی محرک ہوتا یا اس کا کوئی اس میں عمل ہوتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوان عورت سے، جوان لڑکی سے شادی فرمائی. بالکل صحیح ہے. تو اس کی تعلیف قلب کے لیے سیدہ سودا کو اللہ کے رسول نے اپنے نکاح میں لے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی ساری ہماری مائیں، کریم آقا کی ساری زوجات جو زوجہ محترمہ ہیں، جی تمام کی تمام بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی سیرت کا طالب علم دیکھتا ہے تو ظاہری اسباب جو نظر آتے ہیں ان میں پہلا ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جو ظاہری اسباب ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کی جو جان سار غلام ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی قربانیوں کا، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری بنائی. سبحان اللہ. اور ان کی اپنی خواہش بھی اپنی خواہش بھی یہ تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ میری صاحبزادی جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوں. ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ بالکل بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان کے اعتراف بھی پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جی. کہ جس نے مجھ پہ دنیا پہ احسان کیا میں نے تمام کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے. اللہ تو اکبر. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رشتہ جوڑا اور ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا. سبحان اللہ. اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات، جی آپ کو اللہ پاک نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ خدا داد جو قوت حافظہ تھی، یہ ذہانت و فطانت بھی تھی. جی. یہ کہ ذہانت و فطانت اور یہ امت مسلمہ کے کام آنے والی تھی. یہ ٹھیک ہے. یہ سبب. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی وصف سبحان اللہ. آپ کے دل میں گھر کر گیا تھا. اللہ اکبر. تو ذہانت و فطانت تھی، وہ ایک تو یہ بھی سبب تھا. اور تیسرا آپ کا زہد و ورع تقویٰ. بالکل صحیح ہے. جو پیغمبر اسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ہر شے سے محبوب رکھتے تھے، وہ زہد و ورع و تقویٰ تھا. آپ کبھی چاشت اور تہجد کی آپ نے کبھی نماز آپ نے ترک نہیں کی. اللہ اکبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت حاصل ہو گئی تو وہ نسبت ہی وراء الورا. ایک یہ سبب تھا. سبحان اللہ. اور ایک یہ بھی سبب تھا کہ آپ کو جو اللہ پاک نے فیاضی اور سخاوت کا عطا فرمایا تھا. بالکل یہ خوئے مبارکہ جو سخاوت کی ہے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بدرد اتم موجود تھی. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس پہ بھی آگے تفصیل سے اور سبب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی سبب کم عمری بھی سبب تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کم عمری کا سبب ہے وہ اس لیے تاکہ آپ چاہتے تھے کہ امت کو کوئی رول ماڈل دیا جائے. امت کی تعلیم بھی ہو جائے. تعلیم کے لیے جو خانگی معاملات ہیں، جو پرائیویسی کے خلوت کے معاملات ہیں، تو وہ سند اور ریکارڈ کے ساتھ، ایک سند کے ساتھ امت تک سینہ بسینہ جو پہنچے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے خلوت کے معاملات بھی باہر سند کے ساتھ آئے. اللہ اکبر. اس کا ذریعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اور اسی لیے نا جی کام عمری ایک تو یہ تھی کہ اس عمر میں شخصیت ابھی نامکمل تھی اور اس عمر میں وہ تشریف لے آئی کا شامہ نبوت میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ گئی آپ. تو جو تعلیمات پیغمبرانہ ہے، سبحان اللہ، جو تربیت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اس کی اثر پذیری کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ عمر بہت بہتر ہے. بالکل صحیح. جو زیادہ عمر سے کہ جس عمر میں فطری طور پر کوئی عورت یا کوئی انسان وہ اثر پذیری نہیں ہوتی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ تعلیمات اور تربیت کو وہ قبول نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو ایک تو عمر یہ تھی اور تمام تعلیمات پیغمبرانہ اور مصطفیٰ کی تربیت آپ سے قبول فرمائی اور آپ کی شخصیت نکھری. سبحان اللہ. اور اسی لیے یہ سارے تعلیمات پیغمبرانہ اور
صحابہ کی تربیت تھی کہ آپ تاریخ میں بعد میں دیکھیے، حدیث کے میدان میں دیکھ لیے، فقہ کے میدان میں دیکھ لیے، آپ سے صحابہ کرام فتوے لیا جاتے ہیں، اور آپ بعد میں فقیہہ بھی نظر آتی ہیں، عالمہ بھی نظر آتی ہیں، زاہدہ بھی نظر آتی ہیں، محدثہ بھی نظر آتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنا امت کو فائدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے ملا ہے، کسی اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سے نہیں ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کم و بیش 8000 صحابہ اور صحابیات نے آپ سے زانوِ تلمس طے کیا ہے، اللہ آپ سے مسائل پوچھے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو اور تعدد ازواج کے حوالے سے جو علامہ صاحب نے گفتگو کی، اس سے میں جو چند چیزیں سمجھ سکا ہوں، اس میں بات یہ ہے کہ جو خود جیسے ہیں، جیسے ان کی اپنی روٹین اور معاملات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کائنات کی عظیم ہستی ان کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اور پھر جیسے علامہ صاحب بتا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خواتین اسلام کے لیے تو بالخصوص اور بالعموم تمام امت مسلمہ کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ ایسی فیض رساں ہستی ہیں کہ احادیث مبارکہ اور فقہی معاملات انہی کے وسیلے سے، انہی کی سند سے ہم تک پہنچے ہیں، اور پوری امت مسلمہ جو ہے وہ آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ اس پر مزید انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب علامہ عبدالحسیب قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب علامہ عبدالحسیب قادری صاحب۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا سبحان اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل مانیں گے قیامت میں
اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو اور کلام یہ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں صدائے رمضان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین سامعین، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، آپ کے علمی مقام و مرتبے کا ذکر ہو رہا ہے اور حدیث مبارکہ جو آپ سے مروی ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسے آپ سے علمی فیض پایا، اس پر مزید کلام کیجیے گا۔ جی مفتی صاحب، جو پہلے اسباب میں نے عرض کی ہے کہ 5 تو وہ سیرت کے طالب علم کو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سبب ہے وہ حکم خداوندی ہے۔ بے شک بے شک۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں میرے سامنے آئے خواب میں، تو کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل؟ بالکل ٹھیک۔ تو جبریل نے وہی کی صورت میں جواب یہ القاء ہوا آپ کو خواب میں، یہ کہ حال ہیل عائشہ، یہ عائشہ تو یہ عائشہ ہے، ٹھیک، اور زوجتوں کا پھر دنیا والا آخرت، سبحان اللہ سبحان یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک یہ سبب اور اصل حقیقت بھی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو گفتگو فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی اس کے مطابق ہوتا ہے، تو آپ کے اعمال افعال مبارکہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم ہی کے تابع ہیں، حکم ہی کے مطابق۔ اور آپ جو آپ نے فرمایا کہ علمی آپ کی جو ہے مقام و مرتبہ یہ بھی ڈکا چھپا نہیں ہے، بالکل آپ جو آپ کو مقام علمی حوالے سے، فقہی سے، احادیث کی روایت کے حوالے سے ہے، وہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں ان سے نمایاں نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر تھوڑا تقابلی جائزہ ہم لیں مرویات کے حوالے سے جی تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جی آپ سے 5 احادیث مروی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 7 حدیثیں مروی ہیں، ٹھیک، اور حضرت سیدہ زینب آپ ام المومنین آپ سے 11 احادیث مروی ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65 احادیث مروی ہیں، سبحان اللہ، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 379 احادیث مروی ہیں، اور اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ آپ سے 7 احادیث مروی ہیں، اسی طرح ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 6 احادیث مروی ہیں صرف۔ صحیح۔
اور ان تمام ازواج مطہرات کی مرویات کو اکٹھی بھی کرے تو سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں. سبحان اللہ، ان کے برابر نہیں ہوتی. ان سے بھی زیادہ، بالکل ٹھیک ہے. زیادہ. آپ کی جو مرویات ہے 2210 ہیں. صحیح. اور آپ سے، اور اللہ پاک نے آپ کو جو بصیرت عطا فرمائی، سبحان اللہ، آپ ظاہری و باطنی، وہ جو ظاہری و باطنی حسن کا مرکب تھی آپ، اور آپ کو جو یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ آپ کو عین الیقین تھا کئی امور پر. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مدینہ پاک میں دیکھ لیں، ایک مرتبہ قحط پڑا تو بارشیں نہ ہوئی. انسان بے زبان بھی جو تھے وہ تڑپ اٹھے. بالکل صحیح. وہ سبزہ نہ رہا تو لوگ اس کا ہر چند کے دعائیں کی، مناجات کی، بارش نہ ہوئی. اللہ. تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے سبحان اللہ کہ امی جان یہ بارش نہیں ہو رہی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا عین الیقین دیکھیے. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرو حجرہ مصطفیٰ جس میں کریمہ حجرہ عائشہ میں کریمہ کا. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تو یہ ساری فضیلتیں اصل میں مصطفیٰ کی نسبت سے ہیں. بے شک. تو فرمایا کہ آپ کے جو اس حجرے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے جس میں روزہ ہے، اس حجرے میں سوراخ کر دو. سوراخ کیا گیا حجرے میں. سبحان اللہ. اور سوراخ کیا گیا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرے میں مزار جہاں تھا اس حجرے میں سوراخ کر کے دعا کی گئی تو اس برکت سے اللہ پاک نے بارش نازل کی. اور پھر بارش، یہ وسیلہ و توسل ہے. یہ وسیلہ توسل ہے، یہ برکت ہے پیارے مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر بارش رکتی نہیں تھی. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ عین الیقین دیکھیے. سبحان اللہ. پھر حضرت ام المومنین فرماتی ہیں سوراخ کو بند کر دو. جب سوراخ بند کیا تو بارش بھی رک گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عین الیقین تھا ان امور پر. اللہ اکبر. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو سوالات کیے جاتے، صحابہ کرام آپ سے فتوے لیے کرتے. بالکل صحیح. یہ آپ کا علمی مقام تھا اور آپ سے فتوے پوچھے جاتے، آپ سے مسائل پوچھے جاتے. اور جتنی بھی جزیات ہیں خانگی زندگی کی، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کی، اور جو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ مرویات ہیں. ایسے سارے مسائل جو اخذ کیے بالکل ٹھیک ہے، ان کو جو ماخذ ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فیملی لاز اور عائلی ازدواجی زندگی کی ساری رہنمائی، کثیر رہنمائی جو ہے زیادہ جو سیدہ عائشہ. اور محبت کے معاملہ دیکھیے نا، مذاق ہے، گھر کی بات ہے. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل زندگی، خوش طبعی جو ہے، اس پر بھی یہ ایک سند ہے. سبحان اللہ. کوئی دنیا کا لیڈر، کوئی ایسا بتائیے رہنما جس کے گھر کی باتیں باہر ہوں. بالکل نہیں. ہر بندے کی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت احسان صحابت نے جو فرمایا تھا نا کہ مبرہ پیدا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ورنہ اس طرح گھر کی باتیں. اور سینہ بسینہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی امت اس سے رہنمائی لیتی ہے. اور آپ دیکھیے خانگی معاملات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی فرماتے، محبت بھی فرماتے. بالکل صحیح. ارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کرتے تھے اپنی تمام ازواج کے. بالکل صحیح. لیکن جو قلبی محبت تھی وہ زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں دوسری ازواج محسوس بھی کرتی تھی. بالکل صحیح. تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا نمائندہ بنا کر غالباً ام سلمہ کو بھیجا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ. سیدہ ام المومنین کو بھیجا. تو انہوں نے یہ جب وکالت کی تو وکالت میں کچھ سخت جملے عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نکل گئے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار اللہ اکبر. اور بلکہ فرمایا جس نے عائشہ کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی. اللہ اکبر. وہ چلی گئی. اور پھر بعد میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جائیں ہمارا یہ مقدمہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں. بالکل صحیح. تو جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے بابا جانی کے پاس آ کر یہ بات کرتی ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کیوں نہیں.
اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا فاطمہ میں عائشہ سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ اسی لیے تو سیدہ عائشہ کا لقب ہے بھی کہا جاتا ہے امت اس لقب سے مرتب کرتی ہے حبیبہ حبیب خدا. سبحان اللہ بے شک. جی تو کہا عائشہ سے. جی عائشہ کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے. آپ محبت کا انداز دیکھیے فرمایا عائشہ کے باپ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی ذکر عائشہ بعض روایت میں یہ کہ مردوں میں کس سے کرتے مردوں میں بعد میں یہ بھی ہے. ہیں صحیح. اور پھر آپ کبھی حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر بھی سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ اپنی بیوی کو محبت سے نام پکارے بغیر کوئی اور نام محبت سے آپ بالکل صحیح ہے. خوبصورت مسنون ہے بالکل سنت طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز تو وہ ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک موقع پر دوڑ لگائی ہے. جی غزوے میں اس حوالے سے بھی کلام کیجیے گا. یہ کریم آقا ہے یہ مثالی میاں بیوی عظیم اور مثالی کائنات ہے. بالکل جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کامل ہے. دیکھیے آئے تو تھے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے. سبحان اللہ. آئے تو تھے بھٹکی ہوئی انسانیت بالکل یہ تو سب سے عظیم مقصد ہے دکھانے کے لیے. اور زندگی کے ہر گوشے میں میرے کریم آقا نے رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجارت لی لی روشنی ملتی ہے ہر زندگی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ. ہمارے لیے ہر مینار نور ہیں. بے شک کوئی شک نہیں. اب گھر کے معاملات میں دیکھ لیں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ غزوے کی بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ خود راویہ ہیں. تو آپ کی عادت مبارکہ ہوتی قرآن ڈالا جاتا تو باری نکل آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی. بالکل ٹھیک. تو وہ شریک سفر ہے تو آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ آگے آگے چلو. تو وہ آگے چلے گئے آپ پیچھے رہ گئے. تو پھر آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ لگائی اور دوڑ میں عائشہ صدیقہ سبقت لے گئی. ٹھیک ہے. تو معاملہ ختم ہو گیا. پھر ایک اور موقع بڑھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس وقت فربہا ہو چکا تھا کچھ مجھے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دوڑنا لگائیں. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں کہتی ہیں کہ ہم نے اور میں نے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی اور دوڑ میں پیچھے رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو آپ آگے گئے اور رکے اور بددعا کا سونا مکھڑا موڑا اور موڑ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عائشہ اس دن والا بدلہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ. برابر ہو گیا برابر. اللہ اکبر. اور پھر اور گھر کے معاملات دیکھ لیجئے جو محبت کا اور یہ سارے دلجوئی اور محبت کا ایک انداز تھا. اور عمر یہ تھی نا سیدہ عائشہ صدیقہ نا عمری میں تھی اور آپ گڑیوں سے بھی کھیلا کرتے تھے. بالکل صحیح. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے تو سیدہ عائشہ کے پاس گھوڑا تھا اور گھوڑے کے پر تھے. ٹھیک ہے. ذہانت و فطانت دیکھیے جو اللہ نے عطا کی. سبحان اللہ. گھوڑے کے پر تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عائشہ یہ کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑا ہے اس کے پر نہیں. بالکل ٹھیک. اس کے پر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. مسکرا کر فرمایا یہ بات میں نے پہلی بار سنی. یہ محبت کا انداز. اور پھر جب حبشی وہ کھیل اپنا کھیل رہے تھے تہوار پہ تو اللہ کے رسول نے جب نیم بند دروازے میں کھڑے ہو گئے تشریف فرما ہو گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ کے کندھے پہ اپنے رخسار رکھ دیے اور وہ سارا کھیل دیکھتی رہی. سبحان اللہ. اور نہ مانا نہیں فرمایا رسول اللہ نے جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ خود نہ پیچھے ہٹ گئی. بالکل صحیح. اور وہ بھی جنگی کھیل تھے جو کہ ہر میں کام آنے والے ہیں. اور پھر گھر کا ماحول دیکھ لیجیے. سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آتے ہیں رسول اللہ کے کاشانہ مبارک میں تو دیکھ لیتے ہیں آتے ہوئے آواز سن لیتے ہیں کسی معاملے گھر میں ہو جاتی ہے تھوڑی خوش رنجی کہہ لیں ناراضگی کہہ لیں کچھ شکر رنجی ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ ہو رہا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی محسوس کی. سنیں بالکل ٹھیک میں اور آئے اور غصے میں مارنے کے لیے گئے اپنی بیٹی کو. اللہ اکبر. جب مارنے کے لیے گئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے. جب آ گئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں جی سے فرماتے ہیں عائشہ آج کیسا بتایا تجھے. سبحان اللہ. آج میں نے بچا لیا. آج میں نے تجھے کیسے بچایا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب وہ پھر مسکرا گئے اور بات ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک.
اور پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر دوبارہ سونے ابو بکر صدیق حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو اس وقت خوشگوار ماحول تھا، مسکرا رہے تھے، بڑی محبت کا ماحول تھا گھر کا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کر کیا یا رسول اللہ مجھے لڑائی میں شریک کر دیا، صلح میں بھی مجھے شریک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ابو بکر صلح میں بھی شریک فرمایا. سبحان اللہ. اور دیگر معاملات. ایک مرتبہ حضرت غالباً سودا کی باری تھی جی جو قرآ ڈالا جاتا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حریرے جیسی ایک ڈش تھی، حلوے نما کوئی ڈش تھی، تو وہ آپ بہت پسند فرماتے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کھانا بنا کر کے، وہ حلوہ بنا کر کے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئی. جی. تو جب لے گئی تو حضرت سودا کی باری تھی، وہ بھی بیٹھی تھی. اب حضرت کے دل میں یہ خیال کہ باری میری ہے، خدمت یہ کر رہی ہے، کھانے کے لیے یہ بنا کر لی ہے یہ، تو رسول اللہ نے بھی تناول فرمانا شروع کر دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدہ سودا اسی بات کی وجہ سے آپ نے کھانا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو سیدہ دعوت دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی نہ کھایا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوے کو ہاتھ میں لیا اور حضرت سیدہ سودا کے گالوں پر، چہرے پر مل دیا، لیم کر دیا. تو سیدہ سودا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھیے عائشہ نے دیکھی میرے ساتھ کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا تم بھی اس کی جزا دو، تم بھی ایسا ہی کرو. تو سیدہ سودا نے سوال اٹھایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے محبت وہی ماحول خوشگوار ہو گیا، بدلا پورا ہو گیا. کتنا خوبصورت انداز سے شکوہ بھی مٹا دیا اور ماحول کو بھی محبت بنا کے. سبحان اللہ. آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا زہد و تقوی ورع، اس پر بھی مختصراً. اور آپ کی جو سخاوت ہے، زہد و ورع و تقوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ آج کی ہماری نوجوان بچیوں کے لیے بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی. اور قریب علیہ السلام کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں نقش پردے لگا دی، نقش و نگار تصاویر تھیں، لگا دیا. تو کریم آقا علیہ السلام آئے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ تو آپ جان گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے. اللہ. آپ نے فوراً وہ پردے اتار دیے. اللہ اکبر. اور جو وہ دیکھی گھر کے سارے کام خود فرماتی، آٹا جو وہ خود پیستی، آٹا خود گوندا کرتی تھی. کریم آقا علیہ السلام کے مبارک کپڑے بھی دھویا کرتی، کریم آقا علیہ السلام کے زلف مبارکوں میں تیل بھی لگایا کرتی، اللہ کے رسول کو عطر بھی لگایا کرتی. سبحان اللہ. یہ میاں بیوی کی محبت ہے. جی یہ محبت کا عالم تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزری ہے، آپ ہر وہ جتنی آپ کی ازواج ہیں وہ قبیلوں کے رؤساء کی بیٹیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، لیکن جس گھر میں آتی ہیں رسول اللہ کے گھر میں، یہاں تو مہینوں چولہا نہیں جلتا. فقر اختیاری، یہ فقر اختیاری ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور راضی برازار رہنا، اور راتوں کو دیے تک جلانے کے لیے کبھی تیل نہیں ہوتا تھا، اور کبھی زبان پر شکوہ نہ لائے. اللہ اکبر. سوائے واقعہ الہ کا. اور پھر فیاضی اتنی تھی، سخاوت اتنی تھی. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ سے اور اتنا تقویٰ تھا کہ آپ روزے نہیں چھوڑتی تھی. اللہ اکبر. اور گرمیوں کے دنوں میں بھی نفلی روزے رکھ لی. سبحان اللہ. اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ام عبداللہ ہے. جی. حضرت عائشہ صدیقہ کی اولاد نہیں ہے جی، لیکن لقب جو ہے یہ کنیت ہے نا ام عبداللہ، یہ آپ کے بھانجے کا نام ہے، حضرت اسما کا بیٹی. بے شک بے شک. حضرت عبداللہ، بالکل صحیح. ان کی وجہ سے آپ کو ام عبداللہ کہا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ روزے، گرمی بہت ہے، چلو ضروری تو نہیں یہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اللہ. آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دلیل دی اور کہا میں روزے نہیں چھوڑوں گی. اللہ. اور فیاضی کا عالم یہ تھا، ایک مرتبہ 1,00,000 دینار تحفہ آیا، اور 1,00,000 جو درہم تھے ایک دن میں شام سے پہلے آپ نے سخاوت کر دی. اللہ. یعنی سونے یا چاندی کے سکے ہوں جی وہ اللہ کے راستے میں. دن میں 1,00,000 سبحان اللہ. سارا آپ نے غریبوں میں، فقراء میں بانٹ دیا. سبحان. اور روزے سے تھی سب کچھ بانٹ دیا، اور شام کو افطار کرنے کے لیے کھجور کی ایک دانہ بھی نہیں بچا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ نے پانی پی کر کے روزہ افطار کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں تو
زندگیاں درکار ہیں. مختصر پروگرام کا وقت کو دیکھتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو وہ ہستی ہیں کہ وحی جو ہے وہ ان کے بستر پر نازل اور یہ فقط ان کو یہ فضیلت حاصل ہے سبحان اللہ تمام ازواج مطہرات بے شک کہ سیدہ عائشہ چند نمایاں یہ خصائص ہیں. یہ نمایاں خصائص اور یہ انفرادی خصائص آپ بے کہہ شک سکتے بے ہیں. شک بے شک. اور پھر دیکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب جو جھوٹا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ میں مطلب رکھا خود کھایا. سبحان اللہ. دیکھیے نا جب قرب وصال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند آپ چاہتے کہ میں مسواک کروں جی تو ارادہ کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسواک رسول اللہ کو پیش کرنے سبحان لگی اللہ. تو دیکھا سخت ہے تو کہا یا رسول اللہ میں نرم کر دوں. آپ نے اشارہ فرمایا تو اپنے دانتوں سے سیدہ خود چبا کر نرم کر کے مسواک رسول اللہ کی بارگاہ وصال بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گود میں ہوا. حجرہ مبارکہ میں حجرہ گود میں مبارک میں آپ کا سر انور جو تھا وہ سبحان سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا. بڑی فضیلت ہے آپ کو. یہ جو انفرادی خصوصیات ہے. اور پھر آپ نے جو آرام کیا جو دفن ہوئے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. اور آپ کی پاک بازی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. تقریباً 17-18 آیات بینات نازل فرما دی. سبحان اللہ. آج کے میاں بیوی کے لیے مسلمان میاں بیوی کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے جو کل اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے یہ عظیم شوہر عظیم بیوی ان کا اسوہ حسنہ کیسے مثال بنتا ہے رہنمائی کرتا ہے مختصراً پیغام بھی دے دیجیے. جیسے کیا کہ فرمایا کہ جو میاں بیوی ہوتی ہیں ایک دوسرے کا لباس بے شک. لباس کیا کرتا ہے لباس جو ہے وہ بدن کو چھپاتا ہے چھپاتا بھی ہے خوبصورتی بھی بخشتا ہے. بھی بخشتا ہے. سبحان اللہ. تو میاں جو ہے وہ بیوی کی غلطیوں کو چھپائے اور بیوی جو ہے وہ میاں کی غلطیوں کو چھپائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ کو اپنی بیوی کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو فوراً کوئی اس کی اچھی عادت بھی ہوگی نا. بے شک تو فرمایا اس کی اچھی عادت کو ذہن میں لے آؤ تو پھر نفرت نہیں محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ نے دیکھے نا سارے معاملات گھر میں ہیں کبھی کبھی شکنجی بھی ہو جاتی ہے بے شک. تو پھر معاملات جو ہیں یہ محبت کے مزاح بھی آپ فرماتے. سبحان اللہ. اور یہ فرمایا نا حدیث مبارکہ میں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. سبحان سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر. سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے قریب غالباً 9 جو تھی امہات المومنین اس وقت تقت میں تھیں تو کسی ایک کو بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کی حیثیت سے کوئی شکوہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سب سے بہتر صدقہ یہ بھی وہ گھر والوں پہ بچوں پر خرچ. اللہ اکبر. تو کتنے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ آپ نیکی کے حوالے سے خرچ کرنے کے حوالے سے محبت اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے اپنے اہل و عیال سے بیوی بچوں کے ساتھ یہ معاملات کیجیے. یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حسن ہی یہی ہے. اللہ اکبر. اسلام کو ہم اپنا کر تو دیکھیں جی. اسلام بڑا سونا دین ہے. سبحان اللہ. نبی محبت کا دین لے کر آیا. سبحان اللہ. بے شک. نبی کرم کا دین لے کر. سبحان اللہ. جی اپنے گھر والوں خرچ اپنے گھر والوں سے کرتے ہو اور صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان. اگر بیٹا ہے تو بیٹا ماں باپ کو دیکھتا ہے وہ خونی رشتہ ہے. اگر ماں باپ دیکھتی ہے خوشی سے تو فرمایا کہ ان کو بیٹے کے حق میں غلام آزاد کرنے کا. سبحان اللہ. اور اولاد دیکھے تو حج مقبول کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. تو میاں بیوی بڑے اچھے گھر ہیں جن میں میاں بیوی محبت سے باتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو ہے نا ہمارے یہاں جی جو بیوی ہے پاؤں کی جوتی ہے یہ ہندوانہ. بالکل صحیح ہے. غیر اسلامی تصور. غیر اسلامی تصور ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. کریم علیہ الصلوۃ ہم نے یہی ذکر کیا آج. بالکل صحیح. یعنی کتنی محبت فرمائی مزاح بھی فرمایا شکنجی بھی ہوئی. اور اگر یہ میاں بیوی دونوں ان عظیم ہستیوں کی یہ سیرت اپنا لیں تو گھروں میں کسی قسم کے کوئی معاملات ان کو گھروں دنیا میں جنت کے گھر نظر آئے. سبحان اللہ. جنت کا نمونہ بن جائے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہمارے طلاق کی شرح اتنی بڑھ چکی اس کا معاملہ دین سے دوری ہے. بے شک بے شک بے شک. بس اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا. اور آپ کا جب وصال ہوتا ہے جی آپ نے 66 سال عمر پائی ہے جی. سبحان اللہ. 3 کم 70 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے. اور آپ کا جو
پھر جنازہ ہے وہ رات کو ہوا تھا. بالکل اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، بہت ہی خوبصورت گفتگو. دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ گفتگو ہوتی رہے، لیکن وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ناظرین و سامعین، یہ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب علامہ عبدالحسیب قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی جناب علامہ عبدالحسیب قادری صاحب. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کسنو کہاں میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. تیرے جیا سونا نبی لبت تاج ہووے کوئی. سبحان اللہ. تیرے جیا سونا نبی لبت تاج ہووے کوئی. مینوں تے ہے بس اینا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نے بھی اے ہو کے آپ تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کسنو کہاں میں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان